کہ اگر شہر میں کسی نے چوری کی ہے تو عدالت جو ہے چیخ چیخ کر کہتی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر کسی کے لڑکے نے ڈرگس اور شراب پی ہے تو لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. اس نے معاشرہ خراب کر دیا. اگر کوئی لڑکا کوئی بچی زیادتی کرتی ہے اور کوئی انسان زیادتی کرتا ہے، ہر انسان کی زبان پر اس کے متعلق سخت الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. اس نے معاشرہ خراب کیا اور اس نے ہمارے معاشرے میں آگ لگا دی ہے، چوری کے ذریعے سے، ڈرگس کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے، بے نمازی کے ذریعے سے، وغیرہ وغیرہ. مگر عام انسان کے لیے یہ جملے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، مگر گھر کے اندر اگر یہ جرم پایا گیا، بیٹے نے اگر یہ جرم کیا، بیٹی نے اگر یہ جرم کیا، اولاد نے اگر یہ جرم کیا، خود اس انسان نے اگر یہ جرم کیا، تو اس حدیث کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ اب تیرا ایمان چیک ہو رہا ہے. دوسرے نے جرم کیا تھا، تو نے ممبر پر چیخ چیخ کر کہا تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. دوسرے نے کوئی جرم کیا تھا، تو نے جو ہے ریلی نکال کر کہا تھا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے. مگر گھر کے اندر اگر کسی نے جرم کیا، اب اس انسان کی زبان بند ہے. اب یہ اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتا، اب یہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا. امام بخاری کہتے ہیں الانصاف من نفسک. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر تجھے انصاف قائم کرنا ہے. ہاں، گھر کے اندر تجھے اسلام قائم کرنا ہے، گھر کے اندر تجھے قرآن کو لانا ہے، گھر کے اندر گھر والوں کی زندگی تجھے قرآن کے مطابق بنانی ہے، گھر والوں کی زندگی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنانی ہے. دوسرے لوگوں کو جو ہے کمنٹ کسنا بڑا آسان ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی طرف نظر اٹھانا اور انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے. مگر گھر کے اندر اگر کوئی چرسی ہے، گھر کے اندر کوئی بے نمازی ہے اور گھر کے اندر کوئی چور ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد علماء نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک موقع کے اوپر مدینے کے اندر چوری ہوگی اور ایک عزت دار عورت نے چوری کی تھی جس کا بڑا خاندان تھا، اور اس عورت کی عزت کی وجہ سے اور باپ کی مالداری کی وجہ سے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس عورت نے غلطی کی ہے، اس نے چوری کی ہے اور اس کو جو ہے سزا نہیں ملنی چاہیے. آخر میں لوگ مشورے کرنے لگے کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے تاکہ اس عورت کی سفارش ہو، کیونکہ بڑی خاندان والی ہے اور جو ہے مالدار خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے. آخر میں صحابہ نے مشورہ کیا. ایک صحابی ایسے ہیں جس کے محبت کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کیا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنا. وہ صحابی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. اس صحابی کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ بڑے لاڈلے صحابی ہے. اس صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت ہے. حضرت اسامہ بن زید گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ایک عورت نے جو ہے چوری کی ہے اور بڑی عزت والی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لہذا لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اس کو جو ہے سزا نہ ملے. آپ علیہ السلام نے سنا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ کے چہرے پر غصے کی وجہ سے پسینہ آ گیا. آپ نے فرمایا اسامہ یاد رکھنا، اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب کوئی عزت دار انسان جرم کرتا اس کو چھوڑ دیا جاتا، کوئی غریب جرم کرتا سارے لوگ سڑک پر آ کر کہتے اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ نے فرمایا اس سے پہلے کی جو قومیں ہلاک ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا یاد رکھو اے اسامہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ ہے انصاف من نفسک. الانصاف من نفسک کا مطلب یہی ہے اپنے گھر سے انصاف قائم کرنا ہے، اپنے آپ پر انصاف قائم کرنا ہے، اپنے بچوں پر انصاف قائم کرنا ہے.